تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ تعویذ لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویذ لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں۔ جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی۔ اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے، نفسیاتی طور پہ بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے چوتھی بات، تعویذ اور گنڈوں کی تحریم ہے، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویذ اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہیں، جبکہ تعویذ اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث اور مباحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، فلاں تو کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام؟ اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویذ پہنا، کوئی گنڈا پہنا، کوئی سیپی، موتی، تاگا، دھاگا، مالا، کنکر کو پہنا، ایسا کوئی روایت میں آتا ہے؟ کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق ہم کرتے ہیں؟ یہ قرآنی ہے، یہ غیر قرآنی ہے، نہیں یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے؟ ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی تکلیفیں تھی، ان کو بھی مصیبتیں تھی، ان کو بیماریاں تھی، انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کی اور تعویذات سے منع کیا تھا۔ سیپی، موتی، کوڑی ہوتا ہے، کچھ قسم کے منکے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے تمائم جن کو کہتے ہیں، کچھ چیزوں پہ کچھ لکھا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفتوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لٹکا لو، یہ پہنا لو، یہ کھلا دو، یہ جلا دو، یہ ٹھوک دو، یہ چپکا دو، ہے نا، یہ دفنا دو، یہ گاڑ دو، ہاں یہ گاڑ کے آ جاؤ، اس میں خبر کی مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شرک اور بدعات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں، جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، اس سے التجا کرے، اس سے گزارش کرے، ہے نا، وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا کثرت سے بھاگتے ہیں، کثرت سے بھاگتے ہیں، اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق دعا پر بھی نہیں ہوتا، یا ان کے اقوال اور ان کے وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو بات ایک کاہن، ایک جادوگر، ایک ساحر اور ایک ملا کی ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے سے ہو جائے گا تو بس اس کو ہو گیا، نیکسٹ مومنٹ اس کو ہو گیا، سائیکولوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم، اس حد تک ہوتا۔ اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے یاد رکھیے بیماری کہ شیطان یہاں آ کر عقیدہ اچک لے جاتا ہے مسل میں۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب و سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرف ہی رہ گیا، شرک اور بدعت میں موت ہوئی، شرک اور بدعت میں، اس لیے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے، جبکہ ہم خود ہی مانتے ہیں کہ بیماری اللہ دیتا ہے، تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کی جائے؟ پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے، جو ضد کرا کہ علاج کی ضرورت ہی نہیں مجھے، اس لیے کہ پھر میرے گھر والے حلال حلال کی تمیز نہیں کریں گے، وہ بہتر ہوگا کہ عقیدے کی برائی انسان چھوڑ کے جائے اپنی موت سے پہلے، یا خود کر بیٹھے اللہ حفاظت کرے ہماری، بہت ڈینجرس بات ہے۔ تو تعویذات وہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ تمائم، ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکایا جائے کہ شفا لا سکتا ہے، برائی کو دور کر سکتا ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، تمام چیزیں تمام میں انکلوڈ ہے، اس نے شرک کیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا کہا من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ له، بہت خطرناک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو من کے گلے میں ڈالے، عرب اپنے جانوروں کے، انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے، من کے، اس کی نیت یہ تھی کہ اس سے جو ہے بیماریاں ان سے دور رہیں، ٹھیک، یا نظر بد سے یہ بچے۔ تو آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے، آپ نے فرمایا من کے ڈالے، اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے، جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کریں۔ اور آگے فرمایا اور جو کوئی کوڑی یا سیپی لٹکا لے، وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پہ کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے تاکہ شیاطین دور ہے، نظر بد نہ لگے، تو جو شخص کوڑی لٹکا لے، آپ نے فرمایا ڈالے، اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی، اس کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں رکھے۔ جو من کے ڈالے اللہ سے سکون نہ دے، اور جو کوڑی ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے، رسول اللہ بددعا دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو بچے کی پیدائش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، ادھر ایک کالے من کے ہیں، کالے کلر کے من کے ہوتے چمکدار، اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے، ادھر دونوں ہاتھ میں اور گلے میں چھوٹا، کیوں؟ حفاظت کری، تو ایسا آدمی کبھی فلاں نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے، دانتوں کے نکلنے کے لیے اللہ آرام نہیں دیں گے، چونکہ دوا تھوڑی ہے وہ سب جو ہے من کے اسی قسم تمام اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر، بہت سے لوگ واپس پیر میں ڈنڈ پر کڑے لگاتے ہیں، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں قسم کی، کیوں؟ یہ اس سے شفا ہوتی، فائدہ ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا مسند احمد کی روایت، کہا اس سے اتار دے، پوچھا کیوں پہنا؟ تو اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، اسکن ڈیزیز تھا، اس سے بچنے کے لیے میں نے کڑا پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو فوراً کہا، اسے کہا شخص کو اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یہ کڑا کیا کرے گا؟ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔